گونگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت نماز کی، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذاں کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا کہ یہ کیا ہے مہینہ، کسی کافر نے جو پوچھا کہ یہ کیا ہے مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضاں کہتے کہتے، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضاں کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ پھر سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، پھر سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے ہے وہاں کہتے کہتے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے ہے وہاں کہتے کہتے۔ 9 نومبر 1977 کو آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال کا تعلق ایک مشہور کشمیری خاندان سے تھا۔ وہ خاندان 15ویں صدی عیسوی میں سراپائے اسلام سے مالا مال ہوا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ہی آپ کے خاندان کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا جب سکھوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ آپ ہجرت کر کے سیالکوٹ میں سکون پذیر ہوئے۔ آپ کے والد پیشے کے اعتبار سے درزی تھے، لیکن بہت ہی زیادہ مذہبی آدمی تھے۔ ابھی آپ کی عمر 4 برس ہی ہوئی تھی کہ آپ کو مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھرتی کر دیا گیا۔ آپ نے وہیں عربی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ نے میٹریکولیشن 1893 میں اسکاچ مشن کالج سے کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے فلسفہ، انگلش لٹریچر اور عربی میں بیچلر کیا۔ آپ نے 3 شادیاں کیں، جس میں سب سے مشہور شادی سردار بیگم سے تھی۔ ان سے آپ کے ہاں 2 بچوں کی ولادت ہوئی۔ فرزند کا نام جاوید اقبال رکھا، جو بعد میں پاکستان بننے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی بنے اور لاہور ہائی کورٹ میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ بیٹی کا نام منیرہ بانو تھا۔ آپ اپنے استاد سر تھامس آرنلڈ سے بہت متاثر تھے، جو آپ کے فلسفے کے ٹیچرز تھے۔ ان سے متاثر ہو کر آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ 1905 میں آپ نے انگلینڈ کا سفر اختیار کیا۔ 1907 میں آپ نے جرمنی روانہ ہونے کا ارادہ کیا اور 3 مہینے کے اندر جرمن زبان پر عبور حاصل کر دیا۔ آپ نے وہاں فلسفے میں پی ایچ ڈی مکمل کی اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا خطاب حاصل ہوا، اور وہیں سے آپ نے فارسی اشعار لکھنا شروع کر دیے۔ 1911 میں جب آپ واپس ہندوستان آئے تو وہاں کے اکثر مسلمان قائدین اور مسلمان سر سید احمد خان کے فرمان کے مطابق انگریز حکومت کی وفاداری کا دم بھر رہے تھے، لیکن 1911 اور 1912 کے درمیانی عرصے میں حالات نے رخ ہی بدل دیا، جب اچانک مسلمان سیاستدانوں نے یہ مطالبہ انگریزوں سے کر ڈالا کہ بنگال کی تقسیم کر دی جائے، چونکہ بنگال اکثریت مسلمان صوبہ تھا۔ انگریز بھی یہی چاہتا تھا،
مگر ہندو اس منصوبے کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے تشدد کی راہ اختیار کی تو انگریز حکومت نے بھی ان کی سرپرستی کی، تقسیم بنگال کے فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ اس جھٹکے نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں اور مسلمان سمجھ گئے کہ انگریز اور ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہو سکتے۔ جب تقسیم بنگال کی منسوخی کا انگریز حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تو 1 فروری 1912 کو مسلمانوں نے موچی دروازہ لاہور میں ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا، جس میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بھی شریک تھے۔ تمام مقررین نے بڑی جذباتی اور جوشیلی تقریریں کیں۔ جب علامہ اقبال کی باری آئی تو آپ نے مسلمانوں کو ان کی عظمت کے مینار کے بارے میں بتایا، ان کی تمام پرانی عظمتوں کو دہرایا۔ آپ نے مسلمانوں کو مثال دیتے ہوئے کہا کہ عرب کی صحراؤں میں پلنے والوں کو دیکھو، کس طرح انہوں نے پوری دنیا پر اپنا سکہ منوایا۔ یہ صرف اور صرف ان عرب کے مسلمانوں کی جفا کشی، اللہ پر پختہ یقین و ایمان ہی تھا جس نے 800 سال تک اسپین میں ان کی حکومت کو قائم رکھا۔ اس جلسے نے مسلمانوں کے اندر انگریز اور ہندوؤں کے تسلط سے نجات کی ایک نئی روح پھونک دی۔ 1914 تک، یورپ کے بعد واپسی تک، علامہ محمد اقبال کی بنیادی فکر کی تشکیل و تکمیل کا ہی زمانہ تھا۔ تمام یورپ پہلی جنگ عظیم کے شکنجے میں گڑ چکا تھا۔ اس کے اثرات ہندوستان تک نمایاں تھے۔ انگریز حکومت کا روز بروز رویہ مسلمانوں کے خلاف سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا، جو کہ جنگ عظیم اول کے بعد بھی برقرار رہا۔ انگریز حکومت کے خلاف تحریکوں نے ہندوستان میں زور پکڑنا شروع کر دیا۔ 13 اپریل 1919 کو امرتسر شہر کے جلیانوالہ باغ میں ایک احتجاج منعقد کیا گیا۔ اس وقت کے وزرائے کے آرڈرز کے مطابق تمام احتجاجی لوگوں کو گھیرے میں لے کر ان پر اندھا دھند فائرنگ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کئی انسان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ان میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ اقبال کا دل انتہائی رونے پر مجبور ہو گیا جب مسلمانوں کے خلاف اس ظلم کو دیکھا۔ آپ نے ان تمام شہیدوں کے نام ایک نظم بھی اس زمانے میں لکھ ڈالی۔ پورا ہندوستان بلا امتیاز انگریز حکومت سے نفرت کرنے لگا، اور یہ نفرت اتنی گہری ہوتی گئی کہ آزادی کی تحریکوں میں یہ نفرت بدلتی گئی۔ 16 اپریل 1922 کو انجمن حمایت اسلام کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں علامہ محمد اقبال بھی حاضر ہوئے۔ اسی جلسے میں آپ نے اپنی نظم خضر راہ بھی سنائی۔ اس نظم کے اندر بنیادی طور پر علامہ اقبال نے جنگ عظیم اول میں فاتح اقوام کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا۔ آپ نے ان کی دھاندلی، ان کی ابلیسانہ سیاست، ان کا سرمایہ داری کا نظام، مزدوروں کی بیداری اور عالم اسلام خصوصاً آل عثمان کی بے دست و پائی پر مؤثر اور بلیغ تبصرہ کیا، اور اسی سلسلے میں نسلی قومیت اور امتیاز رنگ و خون کے خیالات پر بھرپور چوٹ کی ہے۔ 1923 میں آپ کو سر کا خطاب ملا، جس کے بعد آپ سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ 1930 کا سال پاکستان اور علامہ محمد اقبال
دونوں کے حوالے سے ایک تاریخی اہمیت کا حامل تھا۔ دسمبر کی 29ویں تاریخ کو الہ آباد کے شہر میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا۔ چونکہ قائد اعظم پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے ہوئے تھے تو ان کے ارشاد کے مطابق آپ کو اس کی صدارت سونپی گئی۔ یہاں آپ نے تاریخ ساز خطبہ دیا جو کہ بعد میں خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خطبے میں پہلی بار ہندوستان کے اندر ایک آزاد مسلم ریاست کا ٹھوس اور غیر مبہم خاکہ پیش کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے دوسری گول میز کانفرنس میں آپ کو بھی مدعو کیا۔ آپ لندن روانہ ہونے کے لیے 8 ستمبر 1931 کو لاہور سے روانہ ہوئے۔ اگلی صبح دہلی پہنچے۔ اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر ہزاروں کے مجمع نے آپ کا استقبال کیا۔ 10 ستمبر 1931 کو بمبئی پہنچے۔ اسی دن آپ بحری جہاز کے ذریعے انگلستان کے لیے روانہ ہوئے اور 27 ستمبر کو لندن پہنچ گئے۔ ویسے تو آپ گول میز کانفرنس میں شرکت ہونے کے لیے انگلستان گئے تھے، لیکن علمی اور ادبی شہرت کی بنیاد کی وجہ سے سیاسی شہرت سے کہیں جو کہ بڑی تھی، آپ کی مصروفیات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کانفرنس کی ابتدا میں کچھ ایسے آثار رونما ہونے شروع ہو گئے کہ آپ کا دل بدل ہونا شروع ہو گیا۔ آپ نے کچھ اجلاسوں میں شرکت کی، لیکن بعد میں آپ نے انداز لا تعلقی کے ساتھ شریک ہونا شروع کر دیا۔ جب کسی مثبت نتیجے کا حل نظر نہ آیا اور آپ کو مایوسی نظر آئی تو بالآخر آپ 19 نومبر 1931 کو مسلمان وفد سے الگ ہو گئے اور اس کانفرنس سے اعلانیہ کنارہ کش ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب لندن میں ٹھہرنا بیکار تھا، اسی لیے مولانا غلام رسول مہر کو ساتھ لے کر آپ 22 نومبر کی رات کو روم پہنچے۔ 1932 کے آخر میں برطانوی حکومت نے لندن میں ایک بار پھر تیسری گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں ایک بار پھر آپ کو مدعو کیا گیا۔ 17 اکتوبر 1932 کو آپ انگلستان روانہ ہوئے۔ 30 دسمبر تک آپ نے وہیں قیام کیا۔ اقبال نے کانفرنس میں کوئی دلچسپی نہ لی کیونکہ اس میں اٹھائے گئے اکثر و بیشتر مباحث وفاق سے متعلق تھے، جس سے آپ کا کوئی سروکار نہ تھا۔ آپ تو ہندوستان کے اندر صوبوں کو ایسی خود مختاری دلانا چاہتے تھے اور ایسی خود مختاری کے قائل تھے جس میں مرکزی حکومت نام کی کوئی شے موجود نہ ہو، بلکہ صوبوں کا براہ راست تعلق لندن میں بیٹھے ہوئے وزیروں سے ہو۔ برصغیر میں تمام مسلمان سیاسی جماعتیں سخت انتشار اور افتراق میں مبتلا ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اپنا اپنا راگ پالا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کے قومی مستقبل کا مسئلہ عملاً فراموش کیا جا چکا تھا۔ قائد اعظم یہ سب حالات دیکھ کر انتہائی مایوس ہو چکے تھے اور لندن روانہ ہو چکے تھے۔ یہ بات بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قائد اعظم ان تمام حالات سے مایوس ہو کر لندن چلے گئے تھے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صرف اور صرف علامہ اقبال کے اصرار پر آپ کو ہندوستان میں واپس لایا گیا۔ 4 مارچ 1934 کو مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ لیگ کے تن مردوں میں جان پڑ گئی اور برصغیر کے مسلمانوں کے دن کے پھرنے کا آغاز ہو گیا۔ 6 مئی 1936 کو آپ بہت زیادہ علیل تھے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملنے جاوید منزل تشریف لائے۔ آپ نے علامہ اقبال کو مسلم لیگ کی مرکزی پارلیمانی بورڈ کا رکن بننے کی دعوت دی اور شدت علالت کے باوجود
علامہ محمد اقبال نے باخوشی قبول کر لی۔ 12 مئی 1936 میں اقبال دوبارہ پنجاب لیگ کے صدر مقرر ہوئے۔ آپ کی تعلیمات اور قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے ہی پاکستان مارد وجود میں آیا۔ آپ نے سب سے پہلے پاکستان کا خواب دیکھا۔ آپ انتہائی زیادہ آخری عمر میں علیل ہو چکے تھے، چنانچہ آپ پاکستان کا خواب پورا ہوتے ہوئے تو نہ دیکھ سکے۔ 14 اگست 1947 تک تو آپ کی قسمت نے آپ کا ساتھ نہ دیا۔ 21 اپریل 1948 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس بات پر آج بھی تمام مسلمان متفق ہیں کہ آپ کے شاعروں کی وجہ سے ان کے اندر ایک نیا جوش، جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا۔ کی نظمیں اور شاعری حقیقی آزادی میں مسلمانوں کی راہ راست بنی۔ آپ کی شاعری اتنی دلچسپ تھی کہ آج بھی آپ کی شاعری پوری دنیا میں کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ آپ کی شاعری کو خصوصاً عربی اور فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ آج بھی آپ کو مغرب میں شاعر مشرق اور مغرب کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آج بھی مغرب میں آپ کی شاعری کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ ڈاکیومنٹری واچ کرنے پر تمام ناظرین و سامعین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے کمنٹ سے ضرور ہمیں استفادہ دیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔